پاکستان عالمی معدنی شعبے میں رہنما کے طور پر ابھرنے کے لیے تیار ہے۔ معدنی شعبے میں بین الاقوامی اداروں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ کہا اقتصادی ترقی قومی سلامتی کے اہم جز کے طور پر ابھری ہے۔ پاکستان کو معدنی شعبے کی ترقی کے لیے ماہرین کی ضرورت ہے۔ پاک فوج سرمایہ کاروں کے مفاد اور اعتماد کے لیے فعال اقدامات یقینی بنائے گی۔ اس شعبے کی ترقی کے لیے طلباء کو بیرون ملک تربیت کے لیے بھیج رہے ہیں۔ ریکوڈک منصوبے پر پیش رفت حوصلہ افزا ہے۔ فورم معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری میں اضافے کا باعث بنے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ کہا پاکستان میں معدنی ذخائر کھربوں ڈالرز کے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے کوئلے کے ذخائر یہاں ہیں۔ بلوچستان میں کانکنی سے روزگار کے مواقع اور سماجی معاشی ترقی ہوگی۔ معدنی وسائل سے مستفید ہو کر پاکستان قرضوں کے چنگل سے آزاد ہوگا۔ ملک میں معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کا فروغ۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں مختلف معاہدوں اور یادداشتوں کا تبادلہ۔ بلوچستان کی کانکنی اور معدنیات کے محکمے اور چینی کمپنی MCC کے درمیان معاہدہ۔ ریکوڈک اور اہم معدنی منصوبوں میں سرمایہ کاری، سیکیورٹی اور پالیسیز پر سیشنز۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کی کانفرنس میں خصوصی شرکت۔ امریکہ، چین، سعودی عرب سمیت مختلف ممالک کے وفود شریک۔ کراچی اس وقت بارود کے ڈھیر پر ہے۔ شہر قائد کے حالات ایک بار پھر خراب ہو رہے ہیں۔ MKM پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں کہ کراچی میں بے امنی کی وجہ چور اور سپاہی کا غیر مقامی ہونا ہے۔ ہم نے ہر حد تک کراچی میں امن کے لیے کام کیا۔ سندھ کا 97% بجٹ کراچی سے بنتا ہے۔ کراچی سندھ کے خزانے میں 90% سے زیادہ ٹیکس جمع کرواتا ہے۔ MKM نے الزام لگایا کہ کراچی کا امن خراب ہو رہا ہے۔ ماضی میں بدامنی کا اہم کردار رہنے والے آج ہمیں بدامنی کا طعنہ دے رہے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے MKM کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا کہ MKM نے ماضی میں ہزاروں بے گناہ لوگوں کا قتل کیا۔ MKM سندھ حکومت کے خلاف مہم چلا رہی ہے۔ یہ گروہ نفرتوں کی سیاست کی کوشش کر رہا ہے۔ سندھ حکومت کراچی کو کسی صورت بدامنی کا شکار نہیں ہونے دے گی۔ اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ فلسطین اور کشمیر امت مسلمہ کے مسائل ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کی نیوز کانفرنس۔ جمعے کو یوم یکجہتی فلسطین منانے کا اعلان کیا۔ یہ امت مسلمہ کے متحد ہونے کا وقت ہے۔ اسرائیل اب ترکیہ کے حوالے سے بھی اپنے مکروہ عزائم کو ظاہر کر رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں گریٹر اسرائیل کے مضموم منصوبے پر عمل ہو رہا ہے۔ امت مسلمہ اہل فلسطین کے لیے ایک ہو جائے۔ ملک میں حج آپریشن کا آغاز 29 اپریل سے ہوگا۔ کراچی ایئرپورٹ سے پہلی حج پرواز روانہ ہوگی۔ حکام حج آپریشن کا کہنا ہے کہ مدینہ کے لیے پہلی پرواز 285 عازمین حج کو لے کر رات 10:15 پر روانہ ہوگی۔ ابتدائی تمام پروازیں مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر اتریں گی۔ 14 مئی سے حج پروازیں جدہ ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہوں گی۔ سگی بہن کو غیرت کے نام پر قتل کرنے والا ملزم گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم الفت نے 28 سالہ بہن کو قتل کر کے اس کی لاش گھر کے باہر دفن کی۔ واقعہ تھانہ بنی گالہ کی حدود میں پیش آیا۔ پولیس نے ملزم کی نشاندہی پر مقتولہ کی لاش برآمد کر لی۔ ملزم سے قتل میں استعمال ہونے والا پسٹل بھی برآمد۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ اور ملک بھر میں سورج سوانیزے پر آنے کو تیار۔ ہیٹ ویو ایڈوائزری جاری۔ محکمہ موسمیات نے گرمی کی شدید لہر کی پیش گوئی کر دی۔ آج اور کل سندھ، جنوبی اور وسطی پنجاب اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں سورج آنکھیں دکھائے گا۔ درجہ حرارت معمول سے 4 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ دادو، موہنجو دڑو، نواب شاہ میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ خیرپور، سبی، لاڑکانہ میں 46 ڈگری رہا۔